बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब शरीफ रिसाला लुब्बुल लबाब, हिस्सा दोम, सफ़ा 23। इजमाली मारिफत और सुलूक अल्लाह का मजमूई हाका। वही नजीज है। रिसाला लबुल लबाब, सैर व सुलूक अव्वलुल अलबाब में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अल्लाह की रहमत हो मोहम्मद और उनकी पाक आल पर, और अल्लाह की लानत हो उनके तमाम दुश्मनों पर। उसके बाद अल्लाह ताला अजीम व बरतर ने फरमाया, हम अनकरीब उन्हें अपनी निशानियां आफाक में और उनके अपने नफ्सों में दिखाएंगे, यहां तक कि उन पर जाहिर हो जाएगा कि वही हक है। क्या तेरे रब का ये गवाह होना काफी नहीं कि वो हर चीज पर शाहिद है? यकीनन वो अपने रब की निगरानी में है, यकीनन वो हर चीज को मुहीत है। क्या ही मुबारक सहर थी और कैसी सादतमंद रात थी वो शब कदर, जब मुझे ये नया परवाना अता हुआ। मुझे अपनी जात के परतों की रोशनी से बेखुद कर दिया, मुझे अपनी सिफात के तजल्ली के जाम से शराब पिलाई। मादी इंसान मादियत की तारीकी के सहरा में जिंदगी गुजार रहा है और लामहदूद ख्वाहिशात और कसरतों के समंदर में गर्क है। हर लम्हा मादी ताल्लुकात और वाबस्तगियों की कोई ना कोई मौज उसे किसी तरफ उछाल देती है। अभी वो उस मौज के जख्म और सदमे से संभला भी नहीं होता। एक और ज्यादा होलनाक और खौफनाक मौज जो माल, दौलत, औरत और औलाद से वाबस्तगी से जन्म लेती है। पे दर पे थप्पड़ उसके चेहरे पे पड़ते हैं और वो इस गहरे और खौफनाक समंदर की तूफानी मौजों की तह में डूबता चला जाता है, यहां तक कि उसकी आहो फरियाद भी मौजों के शोर में गुम हो जाती है। वो जिधर भी नजर डालता है देखता है कि महरूमी और हसरत, जो फानी और फासिद होने वाले मादे की लाजमी और जुदा ना होने वाली खुसूसियात है, उसे धमकाती और खौफजदा करती हैं। इस दौरान में सिर्फ कभी कभार एक जिंदगी बख्श और रूह को ताजगी देने वाली नसीम, जिसे जज्बा कहा जाता है, उसे नवाजती है और वो महसूस करता है कि ये मोहब्बत भरी हवा उसे किसी सिमत खींच रही है और किसी मकसद की तरफ ले जा रही है। ये नसीम मुसलसल नहीं चलती बल्कि कभी कभी चलती है, और हदीस में आया है, मुस्कुराता हुआ चेहरा बेशक तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे जमाने में कुछ झोंके आते हैं, बस जब वो झोंके आए तो उनसे फायदा उठाओ और उनसे मुंह ना मोड़ो। इस मौके पर सालिक खुदा की तरफ एक नई जान के साथ मुतवज्जे होता है और इसी जज्बा इलाहिया के असर से ये फैसला करता है कि वो आलम कसरत से गुजर जाए और जिस तरह भी मुमकिन हो सफर की तैयारी करे और इस शोरो गल और दर्दनाक हंगामे से खुद को निजात दिलाए। इस सफर को अरफ और सूफिया की इस्तिलाह में सैर व सुलूक कहा जाता है। सुलूक यानी रास्ता तय करना और सैर यानी रास्ते में मनाजिल और मराहिल की खुसूसियात और आसार का मुशाहिदा करना। इस रूहानी सफर का ज़ादे राह मुजाहिदा और नफसानी रियाजत है, क्योंकि मादी ताल्लुकात को तोड़ना बहुत मुश्किल और दुश्वार है। इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता आलम कसरत की रस्सियों को तोड़ता है और आलम तबा से सफर करता है। अभी वो रास्ते की थकन से आराम भी नहीं पाया होता कि आलम बरज़ख में दाखिल हो जाता है, जो कसरत इन्फिसालिया है। यहाँ वो बखूबी देखता है कि मादा और बैरूनी कसरतें उसके तबई घर के अंदर क्या क्या खजाने बतौर अमानत रख गई थीं। ये सब वही नफसानी ख्याली मौजूदात हैं जो बैरूनी कसरतों से ताल्लुक और आमेजिश के नतीजे में पैदा हुए, और इन्हीं के आसार, समरात और मवालिद शुमार होते हैं। ये ख्यालात उसके सफर में रुकावट बनते हैं और उसके सुकून को छीन लेते हैं, और जब सालिक कुछ देर के लिए अल्लाह के जिक्र में मशगूल होना चाहता है तो ये ख्यालात अचानक सैलाब की तरह उस पर टूट पड़ते हैं और उसकी हलाकत का इरादा करते हैं। जान हर रोज ख्यालात के पांव तले रौंदी जाती है, नुकसान और फायदे के खौफ और जवाल के डर में मुब्तला रहती है। न सफा बाकी रहती है, न लुत्फ, और ना ही कोई शाखो बर्ग, और ना ही आसमान की तरफ सफर का कोई रास्ता बाकी रहता है। ये बात जाहिर है कि अंदरूनी ख्यालात की तकलीफ और अजियत बैरूनी चीजों की निस्बत कहीं ज्यादा ताकतवर और शदीद होती है, क्योंकि इंसान अपनी मर्जी से गोशा नशीनी और तन्हाई इख्तियार करके बैरूनी चीजों की मुदाखलत और टकराव से बच सकता है, लेकिन जाहिर है कि इस तरीके से वो नफसानी ख्यालात की तकलीफ और अजियत से निजात नहीं पा सकता, क्योंकि ये उसके साथ हमेशा रहते और उसके करीब होते हैं।
اللہ کے راستے کا مسافر اور اخلاص و بندگی کے راستے پر چلنے والا ان دشمنوں سے نہیں ڈرتا۔ وہ اپنی ہمت کو مضبوطی سے باندھ لیتا ہے اور اس پاکیزہ نغمے کی مدد سے منزل کی طرف بڑھتا ہے اور خیالات کی اس دنیا سے نکل جاتا ہے جسے برزخ کہا گیا ہے۔ لیکن سالک کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ بیدار اور ہوشیار رہے کہ دل کے گوشوں میں ان خیالات میں سے کچھ باقی نہ رہ جائے، کیونکہ ان خیالی موجودات کی عادت یہ ہے کہ جب انہیں نکالا جاتا ہے تو وہ دل کے پوشیدہ اور چھپے ہوئے گوشوں میں خود کو چھپا لیتے ہیں، یہاں تک کہ فریب خوردہ سالک یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان کے شر سے نجات پا چکا ہے اور عالم برزخ کی باقیات میں سے کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں رہا۔ لیکن جب مسافر چشمہ حیات تک پہنچ جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ حکمت کے چشموں میں غوطہ زن ہو جائے، اچانک وہ اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور قہر و جفا کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ ایسے سالک کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنے حوض خانے میں پانی ڈالا ہو اور کچھ عرصہ تک اسے ہاتھ نہ لگایا ہو، یہاں تک کہ ساری گندگی اور میل کچیل نیچے بیٹھ گئی ہو اور حوض میں صاف پانی نظر آنے لگا ہو، اور وہ یہ گمان کرے کہ یہ صفائی اور پاکیزگی ہمیشہ باقی رہے گی۔ لیکن جیسے ہی وہ حوض میں اترنے یا اس میں کوئی چیز دھونے کا ارادہ کرتا ہے، اچانک ساری میل اور گندگی صاف پانی کو آلودہ کر دیتی ہے اور پانی کی سطح پر سیاہ دھبے نمودار ہو جاتے ہیں۔ لہذا سالک کو چاہیے کہ وہ مسلسل مجاہدہ اور ریاضت کے ذریعے اس قدر ذہنی سکون حاصل کرے کہ اس کے خیالی تصورات اس کے ذہن میں جم جائیں اور وہ ابھر نہ سکیں، اور جب وہ اپنے معبود کی طرف متوجہ ہو تو اس کے ذہن کو پریشان نہ کریں۔ جب سالک عالم طبع اور برزخ سے گزر جاتا ہے تو وہ عالم روح میں داخل ہوتا ہے اور پھر کچھ مراحل طے کرتا ہے جن کی تفصیل انشاءاللہ تعالی آگے بیان کی جائے گی۔ اجمالاً یہ ہے کہ سالک کو یہ توفیق حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنے نفس اور صفات و اسماء الہیہ کا مشاہدہ کرے، پھر آہستہ آہستہ کلی فنا کے مرحلے تک پہنچتا ہے اور اس کے بعد معبود کے ساتھ بقا کے مقام تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ اس مقام پر اس پر ابدی حیات ثابت ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا دل جو عشق سے زندہ ہو گیا ہو فنا ہو جائے۔ ہماری بقا عالم کے دفتر میں ثبت ہے۔ قرآنی آیات کلیمہ میں غور و فکر کے نتیجے میں یہ اصل مسلم ہو جاتی ہے، اور خلاصہ یہ کہ خداوند قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ وہ مسافر جو راہ خدا میں قتل ہو گئے ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں اور کبھی نہیں مرتے، اور یہ کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے ہر چیز فنا اور نیستی کا شکار ہے سوائے پروردگار کے چہرے کے، چہرے کے علاوہ ساری چیز حرکت میں ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ دائمی اور مستحکم ہے، جو آپ کے پاس ختم ہو گیا جو خدا کے پاس ہے وہ باقی ہے۔ ان آیات کو ملانے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جو زندہ ہیں اور رب سے رزق پاتے ہیں، یہ وہی وجہ اللہ ہیں جن میں قرآن کی نص کے مطابق نہ بوار ہے نہ زوال، اور دوسری طرف قرآن کی مبارک آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وجہ اللہ تعالیٰ سے مراد جو زوال پذیر نہیں وہ دراصل اسماء الہیہ ہیں۔ اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک اور آیت میں اسی وجہ اللہ کو جس میں فنا اور زوال کا کوئی دخل نہیں اپنے اسماء سے تعبیر کیا ہے اور اس پر عزت و جلالت کی صفت کو مرتب فرمایا ہے۔ ہر چیز جو اس پر ہے فنا ہو جائے گی اور تیرے رب کا وجہ جو عظمت اور بزرگی والا ہے باقی رہے گا۔ تمام مفسرین کے اتفاق کے مطابق لفظ ذو صفت ہے وجہ کے لیے، یعنی تیرے پروردگار کا وہ وجہ جو عظمت اور بزرگی والا ہے باقی رہتا ہے۔ اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز کا وجہ وہ ہے جس کے ذریعے اس سے روبرو ہوا جاتا ہے، لہٰذا ہر چیز کا وجہ اس کی ظاہری صورت ہے، اور یہ ظاہری صورتیں دراصل خدا کے اسماء ہیں جن کے ذریعے خدا تمام مخلوقات سے روبرو ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمام موجودات فنا اور زوال پذیر ہیں سوائے اسماء جلالی اور جمالی کے،
اور اس نتیجے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سالکین اللہ جو فیض سعادت بل احیا عند ربہم یرزقون تک پہنچ گئے ہیں، دراصل حضرت پروردگار جلالہ کے اسماء جلالی و جمالی ہی ہیں۔ اسی گفتگو سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کا یہ فرمانا کہ نحن اسماء اللہ، ہم اللہ کے اسماء ہیں، سے مراد کیا ہے، ورنہ حکومت ظاہریہ، سماجی مقام یا شرعی امور اور احکام ظاہریہ میں وساطت و مباشرت ایسا مقام نہیں ہے کہ اس طرح اپنی توصیف کریں، بلکہ اصل مراد وہی ذات احدیت میں فنا ہے جو وجہ اللہ بننے اور اس کے صفات جمالی و جلالی کا کامل مظہر بننے کے ساتھ لازم و ملزم ہے، اور یہ کسی بھی مقام یا منصب سے قابل قیاس نہیں۔ حصہ دوم کا اختتام، صفحہ 30۔